بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہ من صفته وکما کان بصفاته ازلیا کذالک لا یزال علیہ ابدیا۔ اچھا جی، یہ متن عقیدہ طحاویہ سبق نمبر 18 ہے اور عقیدہ نمبر 13 ہے۔ اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ متصف موصوف ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بعد میں اس کی صفات میں کوئی چیز آئی ہو جو پہلے کم ہو اور اب دوبارہ سے اس کی صفات کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہو کہ جو صفت پہلے اس کے اندر نہیں تھی۔ وہ جیسے اپنی صفات کے ساتھ ازلی ہے تو وہ ابدی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمیشہ سے ہو اس کو ازلی کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور جو ہمیشہ کے لیے رہے اس کو ابدی کہتے ہیں۔ دونوں کو ملا دیں ازلی ابدی تو اس کو سرمدی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ اپنے تمام کمالی صفات کے ساتھ قدیم ہے، ابدی ہے۔ قدیم ازلی جس کی کوئی ابتدا نہیں، ابدی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی صفت پہلے نہیں تھی بعد میں آئی، یا پہلے صفت کمال میں نہیں تھی اب کمال میں آ گئی، جوبن میں آ گئی، ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کی سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ مفتی صاحب ہیں، وہ فتویٰ دیں نہ دیں مفتی صاحب کہلواتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں وہ۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب چاہے وہ ڈاکٹری اس وقت کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں، ڈاکٹر صاحب کہلاتے ہیں۔ حافظ صاحب قرآن سنا رہے ہوں نہ سنا رہے ہوں، ان کو کہا جاتا ہے حافظ صاحب۔ تو یہ ان کی ابتدا بھی ہے حالانکہ، لیکن یہ صفتیں جب اس کو حاصل ہو گئی ہیں تو اب وہ سویا بھی حافظ صاحب ہے، سویا بھی ڈاکٹر صاحب ہے، سویا بھی مفتی صاحب ہے، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ اس وقت وہ کام کر رہا ہو نہ کر رہا ہو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازلی ہمیشہ سے قدیمی اعتبار سے وہ اپنی صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے، چاہے اس نے ابھی تک کائنات کو وجود دیا ہو یا نہ دیا ہو، پھر بھی خالق تھا، ہے، رہے گا۔ وہ شروع سے ہی رازق تھا، ہے، رہے گا، چاہے روزی جس نے حاصل کرنی تھی مرزوق مخلوق وہ بعد میں آئی ہو، لیکن رازق کی صفت اس کے ساتھ پہلے سے قائم تھی۔ امید ہے اس مسئلے کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس میں رد ہے معتزلہ اور جہمیہ پر۔ معتزلہ اور جہمیہ یہ دو فرقے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فعل اور کلام پر بعد میں قادر ہوئے ہیں، فعل اور کلام پر بعد میں قادر ہوئے ہیں۔ بہت ہی سنگین عقیدہ ہے ان کا یہ۔ تو بعد میں جس چیز پر قادر ہو گئے، بعد میں وہ چیز آ گئی، تو یہ صفت کے اندر ایک قسم کا حدوث آ رہا ہے، حدوث، نئی چیز آنا۔ اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ حادث اللہ سے جڑتا ہی نہیں ہے، حادث مخلوق سے جڑتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق حادث ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا ہے، نو وارد ہے اور بعد میں آنے والی ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ان کا قرآن و سنت کے سے سراسر اس کے خلاف ہے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا عقیدہ۔